ایک عورت تھی جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی اور وہ بدکار تھی. گھر کا دروازہ کھلا رکھتی تھی اور بند سنور کر چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتی تو اس کے دروازے کے سامنے سے گزرنے والے نوجوان جب اس پر نظر پڑتی تو وہ بہک جاتے تھے. وہ ان سے کچھ رقم لیتی تھی اور ان کو گناہ کا موقع دے دیتی تھی. ایک مرتبہ ایک نوجوان بڑا نیک تھا، وہ ادھر سے گزرا، قدرتاً اس کی بھی نظر اس طرف اٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت عورت، اس کو بھی شیطان نے بہکایا. تو اس نے اس گھر کے جو کام کرنے والی تھی اس سے پوچھا کہ تیری مالکہ مرد کو قریب کیسے آنے دیتی ہے؟ اس نے کہا جناب 1000 دینار لیتی ہے اور پھر اس کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیتی ہے. اب یہ نوجوان واپس تو گھر آ گیا مگر سوچتا رہا کہ میں 1000 دینار اکٹھا کروں پھر مجھے اس عورت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے. اس نے محنت کی، مزدوری کی، 1000 دینار اس سے جمع کر لیے. ایک دن یہ اس عورت کے پاس گیا اور 1000 دینار اس نے دے دیے. عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم آؤ اور میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ سکتے ہو. یہ جب اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا نا تو اس کے دل پہ اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ اب تک میں نے جو عبادت کی ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ٹھکرا نہ دے کہ تو بالآخر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا. اب عورت انتظار میں تھی کہ میں نے جب اسے بلا لیا ہے تو یہ اب اپنی خواہش پوری کرے گا، مگر وہ بندہ تو بہت ہی خاموش چپ بت بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو عورت نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے تو تمہیں یہاں نہیں بلایا، تم خود آئے ہو. اس نے کہا میں اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے آ تو گیا تھا لیکن جب میں یہاں چارپائی پر آ کر بیٹھا ہوں نا تو میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا اور میں نے ارادہ ترک کر دیا، میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کروں گا. اور جو 1000 دینار میں نے دیے ہیں وہ بھی تیرے ہی، میں تجھ سے واپس نہیں لیتا اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں. یہ کہہ کے وہ نوجوان گناہ کیے بغیر اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا. عورت نے اس سے جاتے جاتے پوچھ لیا کہ تم کس گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے گاؤں کا نام بتا دیا. چند دن گزرے تو اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایسا نوجوان ہے جس نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیا، پہلا گناہ کرنا تھا اور اس پر اتنا خوف غالب آ گیا اور میں تو روز گناہ کرتی ہوں اور میں توبہ نہیں کرتی تو مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. چنانچہ اس نے نیت کر لی کہ میں بھی آج کے بعد یہ بدکاری والے گناہ کو چھوڑ دیتی ہوں. چند دن گزرے تو اس کا بھی زندگی گزارنا مشکل بن گیا. جیسے عورت مرد کی ضرورت ہے، مرد عورت کی ضرورت ہے. اس عورت نے سوچا کہ میں اسی نوجوان کا پتہ کرتی ہوں اور اگر وہ ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر کے نیکی کی زندگی گزارتی ہوں. چنانچہ یہ عورت اس کے گاؤں میں گئی اور اس بندے کا نام پوچھا. انہوں نے گھر بتا دیا کہ فلاں جگہ گھر ہے. یہ عورت آئی اور اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کی شان وہی نیک نوجوان دروازہ کھول کر باہر نکلا پوچھنے کے لیے کہ کون ہے. جب نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑ گئی تو وہ تو حیران ہو گیا کہ جس گناہ سے بچ کے میں گھر آیا تھا اب وہ عورت تو میرے دروازے پر چل کر آ کر کھڑی ہو گئی. تو اس نے ایک زور کی آہ بھری اور وہ گرا اور فوت ہو گیا. عورت کو بڑا افسوس ہوا. یہ چند دن وہی رہی. پھر اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں تو بھئی اس کے ساتھ نکاح کے ارادے سے آئی تھی
اور میں نیکی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ گھر والوں کو اس عورت سے ہمدردی ہوئی تو انہوں نے عورت کو کہا کہ وہ بندہ تو فوت ہو گیا مگر اس کا ایک اور بھائی ہے، ابھی شادی شدہ نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس کے بھائی سے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی بہت اچھا، چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس عورت کی توبہ کو ایسے قبول کیا کہ اس کو اللہ نے 7 بیٹے دیے اور سب بیٹے اپنے اپنے وقت کے اولیاء بنے۔ بد کردار عورت تھی، سچی توبہ کر کے 7 اولیاء کی ماں بنی۔ قیامت